أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهو أحسن الخالقين الصلاة والسلام على سید الانبیاء وهو اشرف المرسلین فخر الاولین والآخرین شفیع المذنبین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علی وصیہ وولیہ وخلیفاتہ ووارث علمہ علی بن ابی طالب امام المشارق والمغارب سید الوصیین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مستورات گرامی، سامعین عالی قدر، آج جن ہستی کے بارے میں چند لفظ بولنا چاہوں گی وہ ہیں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاک اماں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ اول امہات المسلمین، اور بی بی عالیہ جو ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی شان ایک مجلس میں یا ایک گفتگو کے پیرائے میں ہم بیان نہیں کر پائیں گے، نہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ مزید مجالس بھی اپلوڈ کی جائیں گی۔ تو میری پاک بی بی کی ذات پہ باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں ایک سادہ جو ہے وہ جائزہ بتانا چاہوں گی، پیش کرنا چاہوں گی۔ عام الفاظ میں ہے کہ ہر عورت شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، ہر عورت شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، اور یہ وہ بی بی ہے جو محمد مصطفیٰ کے پاک گھر میں آنے سے پہلے بھی ملکۃ العرب تھی۔ بی بی آپ کی عظمت پہ ہمارے، آپ کے قدموں پہ ہمارے کروڑوں سجدے۔ بی بی کے جو گھر کا دسترخوان آپ سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا مجمع اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ مجلس میں حاضر ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ بی بی کے جو گھر کا دسترخوان تھا اس پہ سونے اور چاندی کے برتن ہوتے تھے، اور یہ برتن بی بی کھانے والے کو اس کے ساتھ ہی بھیج دیتی تھی۔ جب وہ کھا چکتا تھا، کھانا کھا کے جانے والا ہوتا تھا، تو بی بی کے نوکر اس کو ہی دے دیتے تھے سونے۔ اتنی سخی اور دریا دل تھی یہ بی بی، اور جو اتنا بڑا دسترخوان ہوتا تھا کہ جو اوپر کھانا لگاتے تھے 1500 سے زائد نوکروں کی تعداد تھی۔ اور اب جو ہے وہ میں
قرآن مجید کی ایک جو سورہ آل عمران کی آیت ہے وہ تلاوت کروں گی، اور اس میں ایک بہت قیمتی پہلو جو کہ چھپا ہوا ہے یا موجود ہے وہ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی۔ رب کی ذات فرماتی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ احسان ہے اللہ کا مومنوں پر کہ اس نے ان پر ان جیسا رسول بھیجا، یعنی وہ مومن ہے اور ایک مومن ہی ان پہ رسول بن کے آیا۔ تو مستورہ سوچنے کی بات ہے کہ مبعوث ہوئے تھے رسول پاک مکہ میں، تو جس وقت مبعوث ہوئے کیا کوئی کلمہ گو پہلے سے موجود تھے؟ جو رب کی ذات کہہ رہی ہے کہ میرا مومنوں پر احسان ہے۔ تو ایسا ہے کہ جب مولا نے فرمایا کہ میں رسول ہوں تو لگتا ہے کہ کچھ مومن موجود تھے، کیونکہ مومنین کا جو لفظ ہے اس کے ویسے بھی یہ جمع کا صیغہ ہے، کم سے کم 3 مرد مراد ہیں یا 2 مرد اور 2 عورتیں۔ پہلے ہم شیعہ بتائیں گے کہ اگر جو ہمارے ذہن میں ہے اور اگر کوئی نہ مانے تو مقابلے میں جو بتائے گا کہ ہاں یہ نہیں تھے بلکہ وہ کوئی اور ان کی جگہ پہ مومن تھے اور رسالت کے نگہبان تھے اور پاک محمد مصطفیٰ کے شانہ بشانہ چلے تھے، تو ہم ان کو دیکھیں گے ان کو۔ لیکن پہلے جو ہم نام بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب ابو طالب کے بیٹے مولا علی علیہ السلام اور جناب ابو طالب کی زوجہ اور جناب ابو طالب کی بہو خدیجہ، تو یہ سارا قبیلہ ابو طالب علیہ السلام کا ہے۔ یہ وہ حصار ہے مومنات کہ اسلام کا پودا اس میں بڑھتا ہی گیا اور تناور درخت بنا۔ مولا کے ایمان کی نشانی بتاؤں کہ دعوت ذوالعشیرہ جب ہوئی ہے تو مولا رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی، یہ بکرے کی ایک ران ہے اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، اور اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ انصر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ تو میں اپنے خاندان کے لوگ بلاؤں گا، آپ اس سے کھانا بنا دیں۔ تو مستورہ جو ایک بندہ تھا اس وقت کا، چوتھائی اونٹ کھا جاتا تھا، اور اگر دودھ کرے نا تو چھوٹا مشکیزہ دودھ کا پی جاتا تھا ایک بندہ۔ جب ایک پیالہ دودھ تھا مولا نے سامنے رکھا ہے اور کھانا سامنے رکھا ہے، کہتے ہیں یہ کچھ ہے۔ مولا نے فرمایا اگر ختم ہو گیا تو شکوہ کرنا، کھاتے گئے، کھا کر تھک گئے۔ کہتے ہیں کہ محمد نے سحر کر دیا ہے، دودھ پیا ایک ہی پیالے سے، سب تھک گئے، ختم نہیں ہو پایا، کیونکہ بی بی خدیجہ کے پاک رزق میں سے تھا۔ تو مولا جب کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے تو ابو لہب کہتا ہے کہ واہ، یہ کیا طریقہ ہے کہ اس لیے آپ نے بلایا ہے کہ آپ تقریر بھی سنیں، چلو بھائی چلو۔ مولا کے چہرے کا رنگ بدلا ہے مسورات۔ مولا ابو طالب نے پوچھا کہ سید آپ نے کچھ کہنا تھا؟ جی چچا، مگر ابو لہب نے کام خراب کیا ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹا اگر آپ پہلے بتا دیتے، اب ایک دفعہ پھر سب کو بلائیں، یہ تو سردار مکہ ہے، میں علی کا بابا کہہ رہا ہوں کہ تقدیر بھی میرے بیٹے کی مرضی کے بغیر حجرے سے باہر نہیں جائے گی۔ تو مسورہ دوسرے دن پھر دعوت ہوئی ہے۔ جب بات کا وقت آیا ہے تو ابو لہب پھر وہی اس نے بات کی کہ چلو بھائی چلو۔ اٹھنے والا تھا، سرکار ابو طالب کا ہاتھ شانے پہ آیا اور بولے کہ بیٹھ جاؤ کمینے آدمی، اور فرمایا اس میں ما یقول لکا مولا، یا جو میرے مولا نے کہنا ہے غور سے سن۔ یعنی اس وقت بھی اگرچہ چچا تھے، سفید ریش ہیں، مگر کہہ رہے ہیں جو میرے مولا نے کہنا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا مومنین پہ احسان ہے کہ میں نے ان میں ان جیسا رسول بھیجا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد علی جیسے ہیں، محمد ابو طالب جیسے ہیں۔ تو سامعین گرامی، اتنی محبت اور حسن اخلاق کا درس دیا ہے اس پاک گھرانے نے۔ جناب خدیجہ اگر چلتے چلتے، اب کیونکہ آج مجلس ہے بھی بی بی کی، تو اگر چلتے چلتے ٹھوکر لگ جاتی نا تو بی بی فرماتی تھی کہ ما افلو من ادا کا یا محمد، کہ محمد تیرے دشمن ادا کا نہ روے، یعنی محمد آپ کے دشمن تباہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ کا کفر یعنی ان جیسی ہم پلہ جناب خدیجہ ہیں، اور لوگوں نے مانا رسول آپ کو، لیکن آپ کے اعلان کے بعد، اور یہ وہ لوگ تھے، وہ مومن تھے جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، وہ مومن جنہوں نے آپ کو پہلے سے نبی مانا ہوا تھا۔ اور مکہ کی پہاڑیوں میں، اب چلتے چلتے بات ذہن میں ایک آ گئی ہے کہ مکہ کی پہاڑیوں میں مولا علی کے کندھے پہ بٹھا کے مولا فرماتے تھے کہ ہاذا وسی و اخی و وزیری و ذخری، کے
وزیری، اور کہتے تھے کہ یہ میرا وصی ہے، میرا بھائی ہے، میرا وزیر ہے، میرا داماد ہے، میرا خزانہ ہے۔ اور انہوں نے ہی فرمایا، ہمارے مولا محمد مصطفیٰ کا ہی فرمان ہے کہ کانت وزیرتا صدق لے رسول اللہ، کہ جو بی بی خدیجہ ہے نا، کانت وزیرتا، وہ سچی وزیر ہیں، وزیرتا صدق کے سچی وزیر ہیں، لے رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سچی وزیر تھیں۔ اور یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا علی علیہ السلام وزیر ہیں اور یا بی بی خدیجہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ اور میں بتاؤں کہ محمد مصطفیٰ ہیں کیا؟ وہ محمد جن کے پسینے کی ایک ایک بوند سے نبی بنے۔ آپ نے توجہ یہاں اس طرف رکھنی ہے، میری بات کی طرف، اس کو غور سے سننا ہے کہ جہاں جہاں نور ہے محمد مصطفیٰ کے پسینے کا اعجاز ہے۔ پانچویں امام محمد باقر العلوم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ خلق اللہ من عرق راس سے ہل ملائکہ، کے سار کے پسینے سے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، مولا کے سار کے پسینے سے فرشتے بنائے ہیں۔ ومن عرق الوجہ العرش واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم، اور چہرے کے پسینے سے کرسی، عرش، کرسی، لوح قلم، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ثواقب سب بنے ہیں۔ ومن عرق صدر ہل انبیاء والمرسلین، اور ان کے جو سینے کا پسینہ ہے نا، اس سے تمام انبیاء والمرسلین بنے۔ کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی سارے نبی۔ ومن عرق ظہر الکعبۃ والبیت المعمور ومواضع السجود من الارض، اور جو ان کی جو پشت تھی نا، اس کے پسینے سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا جو ہمارا قبلہ ہے، اور بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اور ان پاک اور نورانی اور مقدس ہستیوں کی اگر شادی کی بات کی جائے تو صرف اس طرح ہے کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا کہ زوجا شمس والقمر، کے سورج اور چاند جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، زوج ہو گئے، بس ایک جگہ پہ موجود ہے، ورنہ مارج البحرین والی ذاتیں یہی ہیں۔ اور اتنی عظمت کی مالک ہے کہ جب بی بی کا آخری وقت قریب تھا نا، تو مولا نے فرمایا تھا کہ عمرنی، کہ مجھے حکم دے، یعنی اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو مجھے کہیں، مجھے حکم دیں یا مجھ سے فرمائش کریں، جو آج کے دور میں ہم لوگ لفظ بولتے ہیں۔ تو اتنی عظمت کی مالک ہے، اور رسالت پہ اور جناب محمد مصطفیٰ پہ اور دین اسلام پہ اتنے احسانات ہیں ہماری پاک بی بی کے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہا، کہ ما قاما ولا استقامت دینا الا بسیف علی و ثروت خدیجہ، کہ اسلام کبھی قائم نہ ہوتا اور دین کبھی قائم نہ ہوتا اگر مولا علی کی تلوار نہ ہوتی اور بی بی خدیجہ کا رزق نہ ہوتا۔ بی بی کی ذات پہ باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسالت سے شناسا تھی ہر ایک اعلان سے پہلے، اسے فرمان کا ادراک تھا فرمان سے پہلے، سبھی ازواج آئی ہیں شریعت کے وسیلے سے، خدیجہ گھر میں اتری ہے مگر قرآن سے پہلے، خدیجہ پارسا ہے بے سہاروں کا سہارا ہے، اسی نے دین کے دشمن کو دنیا دے کے مارا ہے، محمد پالنے والے کا بیٹا پال کر شوکت، خدیجہ نے ابو طالب کا ہر قرضہ اتارا ہے۔ اور کہہ رہی ہوں رسالت کے ہر ایک حرم پہ خدیجہ قیامت تلک مہرباں بن گئی ہے، کرم ہے کہ سرور کی ہر ایک زوجہ خدیجہ کے صدقے میں ماں بن گئی ہے۔ وحدت کے معروف دلا سے پالنے والی یاد رہے، رحمت سے بھرپور اساس سے پالنے والی یاد رہے، یہ ماہ رمضان میں آخر کیوں ہے ذکر خدیجہ کا، بھوک اور پیاس میں بھوکے پیاس سے پالنے والی یاد رہے۔ اور کہہ رہی ہوں کہ دل محمد کا بہت شاد کیا ہے تو نے، قلب توحید کو آباد کیا ہے تو نے، یہ ہے تیرا ہی شرف دین خداوندی کو فکر کی دنیا سے آزاد کیا ہے تو نے۔ بی بی کی ذات پہ باواضح مسورات میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو مولا ہیں ان کی پرورش جناب محمد مصطفیٰ کے پاک ہاتھوں میں ہوئی ہے۔ خطبہ مواخات میں مولا نے فرمایا تھا کہ ربیت فی حجر ابی علی و ربیت علیہ، کہ مجھے علی کے بابا نے پالا ہے اور میں نے علی کو پالا ہے، اور ان کے حکم پہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کی والدہ ہیں
انہوں نے ان کا جھولا جو تھا نا وہ جناب محمد مصطفیٰ کے پاک بستر کے پاس لگایا تھا۔ مولا نے حکم دیا تھا کہ اجعل مہدہ قربہ فراشی کے میرے بستر کے پاس لگا دو علی کا جھولا۔ اور کئی دفعہ جب بی بی خدیجہ آتی تھی نا اور جھولے کے پاس اور دیکھتی تھی کہ مولا علی علیہ السلام ابھی تک جاگ رہے ہیں، ظاہری بات ہے عین اللہ نگاہوں کو کیسی نیند آ جائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ جو بی بی کے ایک محبت تھی نا وہ میں انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں ضرور بیان کروں گی۔ بس یہ سن لیں کہ وہ اتنا مہنگا جھولا تھا جو بی بی نے بنوایا تھا مولا علی علیہ السلام کے لیے، کہ اس پہ جتنے قیمتی ہیرے جواہرات تھے کہ آج کل کے عمرہ بھی چاہیں تو اپنی ساری جائیداد دے کر ویسا ایک قیمتی موتی بھی نہیں لے سکتے، ایک قیمتی ہیرا بھی نہیں لے سکتے، جو جڑے ہوئے تھے نا اوپر جڑے ہوئے تھے مولا کے جھولے پہ۔ تو بی بی کا آپ کو میں عرفان الہی بتاؤں اور بی بی کی آپ کو میں جو ہے وہ قرآن جو قرآنی مزاج ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوری دے کے کہتی تھی نا وہ لفظ تھے کہ نم ولا بکتنا ومنم فالذی لا ینام قیوم حی و قیوم، یعنی سو جاؤ کیونکہ جس کو نیند نہیں آتی وہ تو اس کی ذات ہے، جس کو جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مولا علی علیہ السلام کے ظہور کے 10 سال کے بعد قرآن اترا ہے اور اس میں ہم آیت الکرسی دیکھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ تو بی بی آپ کی عظمت پہ، آپ کی عرفان پہ اور آپ کی محبت پہ اور دین کی نگہبانی پہ اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ مل کر دین کی جو شجر کی آبیاری آپ نے کی ہے میری بی بی، آپ کے ذات پہ ہم سب کے کروڑوں سجدے، کروڑوں درود و سلام ہے میری پاک۔ اسلام کی ملکہ ہے شاہزادی عصمت ہے، اسلام جہاں بھی ہے وہاں اس کی حکومت ہے، شوہر بھی ملا ایسا جو دین کا بانی ہے، داماد علی جیسا حسنین کی نانی ہے، دکھلاؤ کوئی ایسی جو ام طہارت ہے، یہ بی بی ہے وہ جس کی ممنون رسالت ہے، گو بنت محمد بھی ہر بات میں اکمل ہے، عصمت کا تقاضا ہے ماں بیٹی سے افضل ہے، اب تو ہی بتا کتنی وہ صاحب عظمت ہے، جس بی بی کی بیٹی بھی خاتون قیامت ہے، ہو خدیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے، محمد کو جس نے غنی کر دیا ہے، بتوں کے پجاری جو کھاتے تھے اس کا وہ کھانا زبانوں پہ کلمہ بنا ہے، بتوں کے پجاری جو کھاتے تھے اس کا وہ کھانا زبانوں پہ کلمہ بنا ہے، خدیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے، یہ وحدت میں رحمت ملاتی رہی ہے، یہ زہرا کی تسبیح میں آتی رہی ہے، یہ زہرا کی تسبیح میں آتی رہی ہے، یہ کار مشیت میں وہ معجزہ ہے، خدا جس کی چادر سے ظاہر ہوا ہے، خدیجہ سخاوت۔ نبی اکبر نے فرشت بھیجی سیدہ دی پہچان خدیجہ، سیدہ دی پہچان خدیجہ،
پاک نبی تے سب تو اعلیٰ خالق دا احسان خدیجہ خالق دا احسان خدیجہ کیا مقدر تیرا رب بنایا بی بی رحمت کل تیرے سر دا حصایا بی بی تو حسنین دی نانی ہے تیرا رتبہ ہے افضل تیرا رتبہ ہے افضل گھر تیرے وچ نازل کیتا خالق نے قرآن خدیجہ خالق نے قرآن خدیجہ پاک ابو طالب دا دین تے سایہ ہے دولت اس بی بی دے حق دا سرمایہ ہے ایک بابا حیدر دا ایک زہرا دی ماں ہے ایک زہرا دی ماں ہے دین تہن احسان جنا دے او دو ہے عمران خدیجہ او دو ہے عمران خدیجہ